الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین کرام و حاضر جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل موراب مل کر سب سے پہلے عمر خزنہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء دونوں جہاں کے دولہا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ایمان والوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے. 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں تو یہ اپنے وقتوں میں فرض ہے. 5 وقت کی جو نمازیں ہیں آپ تمامی حضرات جو ہے آج کل تو بڑی سہولیات ہیں، ٹائم ٹیبل سب لگا ہوا ہے، جماعت کا اہتمام ہے، اس میں اتنی زیادہ دشواریاں پیش نہیں آتی ہیں. ہاں ایک دشواری ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اب ان کے لیے کتنا ہی ٹائم ٹیبل یا کتنا ہی جماعت کا اہتمام کیوں نہ ہو جائے، جن کو اللہ توفیق نہیں دے گا اور جن کے ساتھ توفیق الہی شامل حال نہ ہو وہ نماز ادا نہیں کر سکتے. اس لیے جو لوگ نماز نہیں ادا کرتے ہیں انہیں اس بات پر ہونا چاہیے کہ انہیں اللہ کی توفیق نہیں مل رہی. میں آج تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک خاص مسئلے کے حوالے سے آپ کی توجہ چاہوں گا. نماز کے جو اوقات ہیں وہ تو 5 وقت ہیں جن میں اللہ نے 5 نمازوں کو فرض فرمایا. اس کے علاوہ کبھی بھی ہم نماز ادا کر سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے، یعنی مکروہ وقت جو ہے اس وقت ہم نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کیونکہ نیچے کا جو حرم کا حصہ ہے وہ جلدی بھر جاتا ہے جمعہ کے دن، بہت سارے حضرات جو ہے آ کر کے اس وقت نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر رہے ہوتے ہیں. کتنے حضرات فجر کی نماز کے بعد بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ مکروہ وقت بھی شروع ہو چکا ہے. اور اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ عصر کی نماز ادا نہیں کیے ہیں اور بھاگتے ہوئے آئے، ابھی مغرب کی اذان ہوئی نہیں ہے کہ بس نماز پڑھنا شروع کر دیا. جماعت کے علاوہ اکثر ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ جو مسجد میں آتے ہیں ان کو ٹائم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ابھی ٹائم کیا ہوا ہے، مکروہ وقت ہے یا نہیں ہے، یعنی اس وقت نماز ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، بس وہ نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. مکروہ اوقات کے حوالے سے بہار شریعت کے اندر اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہے 3 اوقات جو ہیں، 3 وقت ایسے ہیں جو مکروہ اوقات ہیں، یعنی ان میں نماز ادا نہیں کر سکتے. حضور صدر الشریعہ مفتی علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں طلوع و غروب، یعنی جب سورج نکلتا ہے اور جب سورج ڈوبتا ہے، وہ نصف النہار، ہم لوگ دوپہر والے کو بھی جو ہے کہتے ہیں طلوع آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، اور
آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، زوال آفتاب کے وقت، جبکہ زوال آفتاب یہ وہ وقت ہے کہ مکروہ وقت نکل گیا ہے۔ جب زوال آفتاب ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ تو دوپہر والا جو مکروہ وقت ہے وہ زوال آفتاب ہے ہی نہیں، لیکن لوگ اس کو زوال آفتاب کو مکروہ وقت کہتے ہیں، جبکہ دوپہر میں جو مکروہ وقت ہے وہ ضحوہ کبریٰ ہے، جس کو شریعت میں ایک اور اصطلاح کا نام دیا جاتا ہے نصف النہار شرعی سے لے کر کے نصف النہار حقیقی تک کے لوگ۔ میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی مختصر انداز میں آسان کر کے میں آپ کے سامنے 3 اوقات، طلوع یعنی جب سورج نکلتا ہے، غروب جب سورج ڈوبتا ہے، اور نصف النہار ٹھیک دوپہر کا وقت۔ اب یہ کتنا وقت ہوتا ہے اور آج کا مکروہ وقت کیا چل رہا ہے میں بھی بتاؤں گا۔ فرماتے ہیں ان تینوں وقتوں میں طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال آفتاب، اب مت بولیے گا، زوال آفتاب یہ وہ وقت ہے کہ اب نماز پڑھنے کی شریعت اجازت دے رہی ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا ضحوہ کبریٰ مکروہ وقت ہے، تو پہلے ضحوہ کبریٰ پڑھتا ہے، جب یہ مکروہ وقت جیسے ہی نکلتا ہے تیسے زوال آفتاب شروع ہو جاتا ہے۔ زوال یعنی ڈھلنا، سورج کا ڈھلنا، تو ضحوہ کبریٰ مکروہ وقت کے نکلنے کے بعد سورج ڈھلتا ہے، اور جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے اب نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو زوال آفتاب میں نماز پڑھنا جائز ہے، ضحوہ کبریٰ مکروہ وقت ہے۔ تو فرماتے ہیں ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا، کوئی بھی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے، جیسے قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کوئی سجدے کی آیت آ جاتی ہے اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں، وہ سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ سجدہ سہو بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ سجدہ سہو تو نماز میں ہوتا ہے، شریعت مطہرہ کا ایک مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز یا عصر کی نماز آپ ادا کر رہے تھے، عصر کی نماز آپ ایک دم اخیر وقت میں آپ ادا کر رہے تھے، اور آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس میں سجدہ سہو واجب تھا اور آپ وہ سجدہ سہو بھول گئے، آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، تو اب علماء فرماتے ہیں کہ اب وہ کیا کرے، اس پہ سجدہ سہو واجب تھا، غلطی سے دونوں طرف سلام پھیر دیا ہے، تو اب کیا کرے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ابھی تک بات نہ کی ہو، مسجد سے نہ گیا ہو، تو بیٹھے بیٹھے وہیں پر سجدہ سہو کے سجدہ سہو کا سلام پھیر کر کے 2 سجدہ کرے، اور اس کے بعد میں وہ پھر جس طرح اور وقتوں میں سجدہ سہو کرتا ہے اسی طرح سے اپنی نماز سے باہر آئے گا، یعنی جب تک بات وغیرہ نہ کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی وہ بندہ عصر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھا ہی تھا، دونوں طرف سلام پھیر دیا تھا اور اس کو سجدہ سہو کرنا تھا لیکن بھول گیا، اب ادھر غروب آفتاب ہو گیا، اب وہ سجدہ سہو کیا وہ مکروہ وقت میں کرے گا؟ تو فرماتے نہیں کرے گا، مکروہ وقت نکل جائے بیٹھا رہے اس کے بعد میں کرے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی سب کے؟ سمجھ میں آ رہے تو ہاں بولیے۔ ہاں یہ مسائل ہیں اور اس کو اسی طرح سے بتایا بھی جاتا ہے، آج کا کوئی جمعہ کا بیان نہیں بلکہ یہ درسگاہ ہے۔ مکروہ اوقات کے اندر نہ فرض نماز جائز ہے، نہ واجب نماز، نہ نفل نماز، نہ ادا، نہ قضا، نہ سجدہ تلاوت اور نہ ہی سجدہ سہو۔ ہاں اب علماء فرماتے ہیں البتہ اس روز اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، جیسے آج کی عصر کی نماز آپ نہیں پڑھے تھے اور اتنا تاخیر کر دیا کہ مکروہ وقت آ گیا، تو علماء فرماتے ہیں اگرچہ سورج ڈوب رہا ہو پڑھ لے، مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے، اور حدیث پاک میں اس کو منافق کی نماز قرار دیا گیا ہے، اس کو منافق کی نماز۔ تو علماء نے اسی لیے کہا تھا کہ وہ نماز ضائع نہ ہو، یعنی نماز ضائع ہونے سے مراد یعنی نماز آج کی عصر کی نماز آج کے وقت میں ادا ہو جائے، لیکن یہ منافق کی نماز ہے، صرف آج کی عصر کی نماز، باقی مغرب وقت میں کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ 3 وقتوں میں نہ قضا، نہ ادا، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ سجدہ تلاوت اور نہ سجدہ سہو، کوئی نماز جائز نہیں، کوئی سجدہ جائز نہیں، کوئی نماز جائز نہیں،
کوئی سجدہ جائز نہیں مغروب اوقات کے اندر. اب طلوع کیا ہے، غروب کیا ہے، اور زوال کبریٰ کیا ہے، اور ان کا وقت کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں طلوع سے مراد، طلوع کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، ظاہر ہونا. تو صبح کے وقت کو طلوع آفتاب یعنی سورج ظاہر ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں طلوع سے مراد ہے آفتاب کا کنارہ ظاہر ہونا، یعنی سورج کا کنارہ جیسے ہی ظاہر ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوگا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے. اب جب سورج نکلتا ہے تو مغرب وقت شروع ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کنارہ ظاہر ہونے سے لے کر کے اس وقت تک کے ہے کہ سورج پر نگاہ خیرہ ہونے لگے. نگاہ خیرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نگاہ ٹک نہ سکے. ابھی آپ سورج پر نگاہ ڈالیں آپ کی نگاہ نہیں ٹکے گی. تو جب سورج نکلنے سے پہلے آپ اوپر دیکھیں آسمان میں تو آپ کی نگاہ ٹک جائے گی. لیکن جب سورج نکل رہا ہو اس وقت بھی نگاہ ٹک جائے گی. اور جب مکمل سورج نکل آتا ہے تو اب نگاہ اس پر نہیں ٹکتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب سورج نکل رہا ہو اس کا کنارہ ظاہر ہو جائے اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک کے مغروب وقت ہے جب تک کہ اس پر نگاہ خیرہ ہونے لگے. یعنی اب اگر نگاہ نہیں ٹک رہی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ سورج پورا نکل آ چکا ہے اور اب مغروب وقت ختم ہو چکا ہے. اس وقت سے لے کر کے اب یہ کتنا وقت ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو زیادہ دشواری کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں نا علماء کرام ہمارے لیے رحمت ہیں اور بالخصوص میرے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد 5 میں صفحہ 138 پر ارشاد فرمایا یہ وقت کتنا ہوتا ہے. فرماتے ہیں تجربے سے یہ وقت تقریباً 20 منٹ ثابت ہوا ہے. 20 منٹ ثابت ہوا ہے. یعنی صبح ابھی جو ہمارے یہاں گھڑی میں جو وقت دکھا رہا ہے صبح 7:12 کا طلوع آفتاب کا وقت 7:12. اب 7:12 سے لے کر کے 20 منٹ یعنی 7:32 تک نماز نہیں پڑھنی ہے. کوئی سجدہ نہیں کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں تجربے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ تقریباً 20 منٹ کا وقت ثابت ہوا ہے. تو جب سے آفتاب کی کرن چمکے، کرن یعنی وہی جب کنارہ ظاہر ہو، کرن چمکے اس وقت سے 20 منٹ گزرتے تک نماز ناجائز اور یہ وقت کراہت ہے. تو اب صبح کا جو اس میں وقت دکھا رہا ہے وہ 7:12 ہے. اب صبح کے وقت میں جب سورج نکلے تو نکلنے کے بعد 20 منٹ یعنی نکل رہا ہے اس وقت سے لے کر کے 20 منٹ تک مغروب وقت ہے. اور فرماتے ہیں جب سورج ڈوبے تب کہتے ہیں جب ادھر غروب کو 20 منٹ باقی رہے. اب غروب میں جو 20 منٹ کا وقت بتا رہا ہے وہ 6:31 بتا رہا ہے. تو اب 6:31 سے پہلے آپ 20 منٹ شمار کیجئے یعنی 6:10 سے ہی مغرب وقت شروع ہو جائے گا. 11 لے لیں 20 منٹ کے حساب سے. تو فرماتے ہیں اور جب غروب کو 20 منٹ باقی رہے، اب غروب کا ٹائم کتنا بتا رہا ہے 6:31. فرماتے ہیں جب ادھر غروب کو 20 منٹ باقی رہے وقت کراہت آ جائے گا اور آج کی عصر کے سوا ہر نماز جو ہے منع ہو جائے گی. اور سمجھ میں آگے بھی زور سے کہیں سمجھ میں آگے صبح 7:00 ابھی جو وقت بتا. اچھا یہ ٹائم گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اس پہ دھیان دیجئے گا. ایسا نہیں کہ یہ ٹائم یاد کر لیجئے اور اسی پہ ہمیشہ عمل کرتے رہیے. 7:12 ابھی بتا رہا ہے یہ شروع ہونے کا وقت ہے. دونوں کے اندر فرق یاد رکھیے. صبح میں بعد میں 20 منٹ کا وقت مقرر رہے گا اور شام میں پہلے 20 منٹ کا وقت مقرر رہے گا. صبح طلوع آفتاب یعنی جب آفتاب سورج ظاہر ہو اس وقت سے لے کر کے 20 منٹ اور شام میں اس سے پہلے. بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں 6:31 کا ٹائم دکھا رہا ہے تو 6:31 سے وہ مقرر ٹائم شمار کرتے ہیں جبکہ مغرب وقت نکل چکا ہے. یہ یاد رکھیں. اب اس کے اندر کیا دو مسئلے ہوں گے طلوع آفتاب کا اور غروب آفتاب کا. بیچ والا بچہ زحبۂ کبریٰ. زحبۂ کبریٰ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں یہ زحبۂ کبریٰ کا وقت ہمارے شہروں میں
कम से कम 39 मिनट। फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 5 सफ़ा 314 पर फरमाते हैं ये ज़हवे कुबरा यानी निस्फ़ुन नहारे शरई से लेकर के निस्फ़ुन नहारे हदीदी तक के। अब ये निस्फ़ुन नहारे शरई और हदीदी कैसे निकालेंगे, ये उलमा की बात है और ये वो सब निकालते हैं। अल्लाह ने तरीका बताया, लेकिन आपके बस की बात नहीं है, मैं वो तो बता देता हूँ। फरमाते हैं कि ये जो निस्फ़ुन नहारे शरई से लेकर के निस्फ़ुन नहारे हकीकी तक के ये वक्त मकरूह वक्त होता है। अब निस्फ़ुन नहारे शरई से लेकर के निस्फ़ुन नहारे हकीकी तक के कितना वक्त होता है? सुबह के वक्त 20 मिनट है, शाम के वक्त 20 मिनट है, दोपहर में 20 मिनट नहीं रहता है। बहुत सारे दोपहर को भी 20 मिनट ही समझते हैं, लेकिन आला फरमाते हैं ये मकरूह वक्त हमारे शहरों में कम से कम 39 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 47 मिनट होता है। 39 मिनट। अब जैसे अभी इसके अंदर जो बता रहा है 12:52 पर ये ज़वाल का टाइम बताया है। अभी मैंने बताया ना, अल्लाह फरमाते हैं ज़वाल तो सूरज ढलने को कहते हैं और ये वो वक्त है कि मना का वक्त निकल गया है। तो 12:52 जो बता रहा है, अब 12:52 से पहले जो मना का वक्त था वो निकल चुका है, वो वक्त निकल चुका है। अब ज़हवे कुबरा कब शुरू हो रहा है? ज़हवे कुबरा जो आज शुरू हुआ है, आज का ज़हवे कुबरा जो है वो 12:14 पर हुआ है। आज का ज़हवे कुबरा यानी निस्फ़ुन नहारे शरई। अब 12:14 से 12:52 तक के आप इसको अंदाजा लगाएंगे सेकंड वगैरह लेकर के तो 39 तक के, क्योंकि अभी 39 चल रहा है, अभी दिन छोटे हो रहे ना, तो अभी 39 चल रहा है। अब जो बड़े दिन होते हैं उनमें 47। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो मकरूह वक्त है दोपहर का, ये हमारे शहरों में कम से कम 39 रहता है, ये 39 के नीचे नहीं आता है। ये जो मकरूह वक्त रहेगा उसका जो उसका दरमियानी वक्त रहता है मकरूह वक्त का दोपहर वाला, वो कम से कम 39 मिनट का रहेगा और ज्यादा से ज्यादा 47 मिनट का। तो जो आमतौर पर ठंडी के दिन होते हैं, छोटे से दिन होते हैं, तो उसमें 39 अभी 39 का चल रहा है। हाँ, अब इसमें कोई ये ना समझे कि 39 और 47 होता है, बल्कि 39 से कम नहीं, 47 से ज्यादा नहीं, मतलब 40 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, 42, 43, 44, 45, 46 इन्हीं वक्त में रहेगा। कभी 41 टाइम रहेगा शुरू दरमियान वक्त, कभी 42 रहेगा, कभी 43 रहेगा। 39 से कम नहीं और 47 से ज्यादा नहीं। अब आप देखें बहुत सारे हजरात आते हैं क्योंकि नीचे जगह जल्दी फुल होती है। इसके अलावा भी अब 12:14 के बाद में ना कोई नमाज जायज है, ना कोई सजदा जायज है, लेकिन लोग नमाज भी पढ़ रहे होते हैं और तिलावत कुरान भी कर रहे होते हैं। तिलावत कुरान भी मना है, इसलिए कि बाहर शरीयत के अंदर फरमाया गया इन औकात में तिलावत कुरान मजीद बेहतर नहीं, बेहतर यह है कि जिक्र और दुरूद शरीफ के अंदर लगा रहे हो। तिलावत कुरान मजीद बेहतर नहीं। आला हजरत से यही सवाल फतावा रज़विया शरीफ के अंदर सफ़ा 300 जिल्द नंबर 5 सफ़ा 330 पे इसका मौजूद है। आला हजरत से पूछा गया था असर के बाद कुरान पढ़ सकते हैं कि नहीं? जैसे हमारे यहाँ भी आज बहुत सारे हजरात कहते हैं कि असर के बाद कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तो ज़हन कमजोर हो जाता है, पता नहीं कहां से लेकर के आ गए। आला हज़रत से पूछा गया था कि असर के बाद कुरान पढ़ सकते हैं कि नहीं? तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया बाद नमाज असर तिलावत कुरान अजीम जायज है, देख करके पढ़े या बगैर देखे पढ़े, मगर क्योंकि असर के बाद फौरन सूरज तो नहीं डूबता है ना, फौरन तो मकरूह वक्त नहीं आता है। फरमाया असर के बाद कुरान पढ़ना जायज है, चाहे देख करके पढ़े या बगैर देखे, मगर जब आफताब यानी सूरज करीब गुरूब पहुंचे यानी गुरूब के करीब, तो मैंने कहा ना गुरूब से 20 मिनट पहले ये वक्त मकरूह शुरू हो जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं जब सूरज करीब गुरूब पहुंचे और वक्त कराहत यानी मकरूह वक्त आ जाए, उस वक्त तिलावत को मुलतवी किया जाए, रोक दिया जाए और अज़कार इलाहिया यानी अल्लाह का जिक्र किया जाए, रोशनी पढ़ा जाए। आगे फरमाते हैं इसलिए कि आफताब निकलते वक्त यानी सुबह के वक्त में, आफताब डूबते वक्त यानी दोपहर शाम के वक्त में, और ठीक दोपहर के वक्त वो जो ज़ावे कुबरा मैंने बताया है मकरूह वक्त कम से कम 39 मिनट होता है, ज्यादा से ज्यादा 47 मिनट होता है। फरमाते हैं इन वक्तों में नमाज नाजायज है और तिलावत मकरूह है। अगर कोई बंदा तिलावत कुरान कर रहा है उसको रोके ना, जैसे मकरूह वक्त चालू हो गया है, कोई तिलावत कुरान कर रहा है उस वक्त उसको भी ना रोके, जब वो रख दे उसको बाद में मसला बता दे। बहुत सारे हजरात ऐसे मना करते हैं जैसे लगता है कि बिल्कुल कितना बड़ा हराम काम कर लिया उसने। हरगिज़ ऐसा ना कीजिए, शरीयत मुतहरा के मसले को जाने। उस वक्त पढ़ना मकरूह है, कुरान की तिलावत ना करें, लेकिन अगर कर रहा हो उसको करने दो।
جب وہ رکھ دے اس کو بعد میں مسئلہ بتا دو کہ اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے، مکروہ ہے، اور جیسے ہی مکروہ وقت آ جائے اور آپ پہلے سے پڑھ رہے ہو تو اس کو روک دو، ذکر کرو، درود شریف پڑھو۔ سجدہ تلاوت اگر کوئی بندہ اسی وقت پڑھ رہا ہے، جیسے 12:20 پہ قرآن پڑھ رہا تھا، مکروہ وقت ہے نا، وہ تو 12:20 پہ قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی سجدہ تلاوت یعنی ایسی آیت آ گئی جس پہ سجدہ کرنا واجب تھا، تو اب جبکہ وہ ایک مکروہ کام کر رہا ہے پہلے سے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اب وہ سجدے کی آیت پڑھ لیا ہے، اب وہ سجدہ کرے گا یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ نہ کرے، سجدہ کرنا جائز نہیں، سجدہ کرنا جائز نہیں جب مکروہ وقت نکل جائے تو، لیکن اگر کر لیا تو اس کا سجدہ ہو جائے گا، بس ایک ہی مکروہ کام ہوگا۔ یہ تو اس وقت ہے جبکہ اسی وقت تلاوت کر رہا ہو اور اسی وقت میں سجدے والی آیت پڑھا تو سجدہ کیا، لیکن مثال کے طور پر اس نے 10 بجے گھر پہ قرآن شریف پڑھا تھا اور کوئی آیت سجدہ پڑھ لیا تھا، اس نے سوچا ابھی سجدہ نہیں کرتا ہوں، اب مسجد میں جا کے سجدہ کروں گا، سمجھ رہے میری بات؟ تو جب اس نے تلاوت کیا تو مکروہ وقت نہیں تھا، اور اب آیا مسجد میں اور 12:20 پر آ کر کے سجدہ کر رہا ہے، وہی سجدہ تلاوت جو گھر پہ قرآن کی آیت پڑھا تھا، تو اب یہ سجدہ اس کا مکروہ تحریمی ہوگا، وقت مکروہ نکلنے کے بعد اس کو دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ دونوں میں بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر مکروہ وقت میں ہی تلاوت کر رہا تھا اور سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ کر لیا تو اب اس کو بعد میں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پہلے آیت پڑھ چکا تھا مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے اور سجدہ کر رہا ہے مکروہ وقت کے اندر، تو یہ سجدہ کرنا اس کا مکروہ تحریمی ہوگا، وقت نکلنے کے بعد دوبارہ سجدہ کرے گا۔ یہ نماز کے حوالے سے مسئلے تھے، اس حوالے سے دو چند مسئلے آپ کے سامنے اور رکھوں گا۔ صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز کسی کی نہیں ہوئی اور ادا نہیں کر پایا، اب آیا اور وہ فجر کی نماز، میں بھی فجر کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں قضا اور نفل کا مسئلہ بتاؤں گا۔ فجر کی نماز آیا اور سورج طلوع کا ٹائم تھا، یعنی مغرب وقت تھا، اور وہ فجر کی نماز ادا کرنے لگا، تو علماء فرماتے ہیں اس کو منع نہ کرو، نماز پڑھ رہا ہے ابھی اس کو منع مت کرو، جب وہ نماز پڑھ لے گا اس کو بول دینا کہ آپ کی فجر کی نماز نہیں ہوئی ہے، جب 20 منٹ کا وقت مکروہ وقت نکل جائے گا تو دوبارہ آپ نماز ادا کریں۔ سمجھ بات آ رہی؟ اس کو منع نہ کرے ابھی فجر کی نماز ادا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جنازے کی نماز اگر مکروہ وقت میں لایا گیا، بہت سارے حضرات سمجھتے ہیں کہ مکروہ وقت میں اگر جنازہ آ گیا تو ابھی روکے رہتے ہیں، جبکہ روکنا جائز نہیں ہے۔ جنازہ اگر مکروہ وقت میں لایا گیا ہے تو فرمایا اسی وقت پڑھ لے، کوئی کراہت نہیں، کوئی کراہت نہیں، اگر مکروہ وقت میں ہی لایا گیا ہے تو یہ بات یاد رکھنا۔ اور اگر پہلے لے کر کے آیا گیا تھا، یعنی مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے لایا گیا تھا، اب جنازہ لا کر کے 12 بجے سے رکھا ہوا ہے اور اب پڑھ رہا ہے 12:20 پر، اب یہ جنازہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر جنازہ لایا گیا ہی 12:20 پر ہے، مکروہ وقت کے اندر لایا گیا ہے، تو اب جنازے کی نماز ادا کر لے بغیر کراہت کے، اس کی جنازے کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ یہ جنازے کے حوالے سے مسئلہ ہوا۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد میں قضا نماز ادا کرنا یا نفل نماز ادا کرنا، یہ مسئلہ بھی آج ہمارے عوام میں کافی جو ہے اس میں لوگ کشمکش کے شکار رہتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد سب سے پہلے تو آپ یاد رکھ لیں، فجر کی نماز کے بعد فوراً جو جماعت کا وقت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، فجر کی نماز کے بعد فوراً اور عصر کی نماز کے بعد فوراً مکروہ وقت شروع نہیں ہوتا ہے، مکروہ وقت شروع نہیں ہوتا ہے۔ ہاں فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد فوراً ہو یا مکروہ وقت ہو، نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب نفل نماز کا جو مسئلہ ہے، 12 وقت ایسے ہیں، یعنی 12 ٹائم ایسے ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، میں انشاءاللہ وہ پھر دوسرے موقع پہ بتاؤں گا وہ 12 وقت کون کون سے ہیں۔ صرف ابھی اتنا یاد رکھ لیں کہ فجر کی نماز کے بعد فوراً، اس لیے کہ فرمایا گیا کہ طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک، یعنی جب سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے سورج نکلنے تک اور وہ 20 منٹ کا وقت ختم ہونے تک سوائے 2 رکعت سنت فجر کے تو کوئی نماز جائز نہیں ہے۔ فرض نماز چھوڑ کر کے 2 رکعت فرض جو ہے فجر کی وہ چھوڑ کر کے صرف 2 رکعت سنت فجر کی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز جائز نہیں ہے۔
لہذا فجر کی نماز کے بعد ہو یا عصر کی نماز کے بعد ہو، نفل نماز مطلقاً جائز نہیں ہے، نہ پڑھے۔ رہا مسئلہ قضا نماز کا، تو علماء فرماتے ہیں قضا نماز پڑھ سکتا ہے، قضا نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ نہ پڑھے جہاں لوگ دیکھ رہے ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ تمام حضرات کے؟ زور سے کہ سمجھ میں آ رہی ہے، اور نہیں سمجھ میں آ رہی تو بھی کھڑے ہو جائیں۔ عصر کے بعد اور فجر کے بعد مطلقاً بالکل نفل نہیں پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ رہا مسئلہ قضا نماز کا، تو قضا نماز کبھی بھی ادا کر سکتا ہے سوائے مکروہ اوقات کے، 3 اوقات، وہ میں نے بتا دیا ہے۔ اب اگر فجر کے بعد کوئی نماز ادا کر رہا ہے قضا مسجد کے اندر یا عصر کے بعد، اور اس کو آپ نہ روکیں، ابھی اس کو نماز، اس کی نماز تو ہو جائے گی، اس کو نہ روکیں۔ اگر کوئی نفل بھی ادا کر رہا ہے تو اس کو نہ روکیں، نفل پڑھنے دو، جب نفل پڑھ لے جائے تب اس کو بتا دینا کہ اس وقت میں نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی قضا نماز ادا کر رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ فجر بعد اور عصر بعد، یعنی مقرر وقت آنے سے پہلے آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسی جگہ نہ پڑھو جہاں لوگ دیکھ رہے ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز کے علاوہ وقت میں نماز ادا کریں گے، جیسے فجر کی نماز ہو گئی، عصر کی جماعت بھی ہو چکی ہے، اب آپ اگر نماز ادا کریں گے تو یا تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو آپ نفل پڑھ رہے ہوں گے یا قضا نماز ادا کر رہے ہوں گے، بس ہے نا؟ یا تو نفل پڑھ رہے ہوں گے یا قضا نماز، دو ہی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل جائز ہی نہیں ہے۔ اب بچا ایک قضا نماز، آپ قضا نماز پڑھ رہے ہوں گے اور آپ نے نماز قضا کیا، مطلب کیا؟ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اس وقت، اب ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھنا تھا، لیکن آپ نے اس کو تاخیر سے پڑھا، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اب اگر آپ عصر کے بعد میں نماز ظہر ادا کریں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ ظہر کی نماز چھوڑ کر کے اب نماز ادا کر رہا ہے، جبکہ ظہر کی نماز اس کے وقت میں ادا نہ کرنا گناہ تھا۔ اور علماء فرماتے ہیں جس طرح گناہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اسی طرح اس گناہ کو ظاہر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ نماز پڑھتے ہیں فجر بعد یا عصر کے بعد، تو میں نے بتایا 2 حال سے خالی نہیں، یا تو نفل، اور نفل تو جائز ہی نہیں ہے۔ اب بچا قضا، اب ظاہر سی بات ہے جو بھی آدمی دیکھے گا سمجھے گا قضا نماز پڑھ رہا ہے، اور قضا نماز چھوٹی ہوئی نماز کو کہتے ہیں، اور نماز چھوڑنا گناہ ہے، یعنی وقت میں نہ پڑھنا یہ گناہ ہے۔ تو اب آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں نے اب چھوڑی ہوئی نماز ادا کر رہا ہوں، جو کہ یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں مسجد کے اندر یا ایسی جگہ جہاں لوگ ہوں نہ پڑھے، قضا نماز فجر بعد عصر بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر پر پڑھے یا ایسی جگہ پڑھے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ یہ چند مسئلے تھے نماز کے حوالے سے، میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو آج مسئلے بیان ہوئے ہیں مکروہ اوقات کے حوالے